ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے. اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. خدا ہماری ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے خدا ہماری مجبوری ہے. اسی لیے دیکھیں جو گاڈ میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ تکالیف کو سہ جاتے ہیں. گورے کس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تکلیف ان کو عشر عشیر بھی نہیں جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے. قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ سوچ رہا ہوگا یار دنیا میں نے کاش نیکی کی روش اختیار کی ہوتی، لیکن اللہ فرماتا ہے اس دن نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ اکثر لوگ یہاں پہ بھی کہتے ہیں او جی آگے جا کے پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. تو میں کہتا ہوں آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا. یعنی ایک قادیانی کو اگر قیامت والے دن جا کے پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو دنیا میں ختم نبوت میں دھوکہ دیا گیا تھا، تو اس کو یہ پتہ چلنا فائدہ دے گا؟ قادیانیوں تک تو ہم سارے منہ پھاڑ کے کہتے تھے ہاں، تو باقیوں کے لیے بھی یہی ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس کھڑے ہوئے جہاں پہ ایک گلی سڑی بکری تھی، بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 1 درہم کے بدلے سے خرید لے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی نہیں ہم خریدیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی اہمیت اس گلی سڑی بکری جتنی بھی نہیں ہے جسے تم 1 درہم میں خریدنا پسند نہیں کرو گے. اللہ تعالیٰ یعنی تم اسے پسند نہیں کر رہے، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس کے پر لوگ مرتے ہیں. اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا، اور فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگاؤ نا. وہ ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ پوچھے گا اوہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اگر یہ ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت بن جائیں گے، یعنی سب کے سب یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں گے، ایک ہی گمراہی پہ سب جمع ہو جائیں گے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رحمان کے جو منکر ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے مکان ایسے بناتے کہ ان کی چھتیں ہوتی من فضہ، چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی ہم چاندی کی بنا دیتے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے. یعنی جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم ان کے گھر بھی چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھر کے دروازے بھی چاندی کے بنا دیتے، اور ان کے وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے. وَزُخْرُفًا، اور یہ سب چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے. یہی لفظ ہے زخرف جس کی وجہ سے سورت کا نام سورہ الزخرف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے، کافروں کی جو شاہانہ زندگی کو دیکھ کر، تو ہم جتنے کافر ہیں ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے بنا دیتے، ان کے گھروں کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، ان کے تخت چاندی کے اور سونے سے یہ ساری چیزیں بنا دیتے. کافروں کو ہم سونا چاندی سے مالا مال کر دیتے. اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ کافروں کی یہ شان دیکھ کے سارے کافر ہو جائیں گے. اندازہ کریں. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سب کی سب
रौनक वाली चीजें सोना और चांदी दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तो तुम्हारे रब के यहां परहेजगारों के लिए है, खुदा से डरने वालों के लिए, खुदा की शनाख्त रखने वालों के लिए। ये बड़ी अहम तरीन आयात है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर हमें इस बात का डर ना होता कि काफिरों के सोना चांदी से बने हुए मकानात, सीढ़ियां, दरवाजे और ये तख्त, ये चीजें देख के सब लोग काफिरों से मुतासिर होकर काफिर ना हो जाते, तो हम काफिरों को ये सब कुछ अता करते। यानी इतनी बड़े लेवल की आजमाइश डाल देते कि अहले ईमान पे ये आजमाइश डालते कि अब बताओ अल्लाह की तरफ आना है कि शैतान की तरफ। तो डर ये था कि काफिरों की ये शान देख के सब शैतान का रास्ता इख्तियार कर लेते कि ए जहां मिठा अगला किसने डिठा, यानी ये दुनिया की लज्जतों से फायदा उठाओ, आखिरत किसने देखी है। तो इस चीज का डर था। इसके बगैर ही लोग रहमान से गाफिल हो चुके हैं। आज किसी के पास दौलत है तो लोग कहते हैं देखें जी अल्लाह का बड़ा फजल है इसके ऊपर, कोई दुनियावी मनसब है, इसको वो अल्लाह का फजल समझ रहे होते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं, फजल हो भी सकता है अगर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान अली वाली खिलाफत हो, और ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो सकती है अगर जो है वो आले उमैया और आले अब्बास जैसी खिलाफत हो, सो कॉल्ड या मुलूकियत। सही बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में अक्सरियत इंसानों की अक्सरियत गाफिल है। एक सेहत और दूसरी फुर्सत। यानी इसको अंडर एस्टिमेट लोग करते हैं। सेहत तो किसी वक्त भी जा सकती है, तो जब तक सेहत है अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स कर लिया जाए। और फुर्सत यानी टाइम की अवेलेबिलिटी, इसको भी लोग यानी जाया करते हैं। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत की मिसाल इस तरह है जैसे कोई समुंदर में उंगली डुबोए, उसके साथ जो पानी लगता है वो दुनिया की जिंदगी है, और समुंदर इनफिनिट, अनलिमिटेड आखिरत की जिंदगी। ये हदीस भी आपको उस चैप्टर में मिल जाएगी। एक और हदीस है सही मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा सहाबा इकराम और रिदवान को लेकर मदीना शरीफ से बाहर निकले, एक गंदगी के ढेर के पास खड़े हुए जहां पे एक गली सड़ी बकरी थी, बकरी का बच्चा मरा पड़ा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स 1 दिरहम के बदले से खरीद लेगा? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, कभी नहीं हम खरीदेंगे। तो आपने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक पूरी दुनिया और जो कुछ इसके अंदर है उसकी अहमियत इस गली सड़ी बकरी जितनी भी नहीं है, जिसे तुम 1 दिरहम में खरीदना पसंद नहीं करोगे। अल्लाह ताला, यानी तुम इसे पसंद नहीं कर रहे, अल्लाह के नजदीक दुनिया इससे भी ज्यादा हकीर है जिसके ऊपर लोग मरते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम में यह हदीस है कि इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल। फिर आपने वो सूरह तकासुर पढ़ी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। तुम्हें माल की कसरत की तलब ने खसारे में डाल दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया। अनकरीब तुम जान जाओगे, अनकरीब तुम जान जाओगे। यानी जब क़यामत आएगी, ये मरते ही क़यामत कायम हो जाएगी, और फिर क़यामत वाले दिन तुमसे अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उन नेमतों के बारे में पुरसिश होगी। तो सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा माल, हालांकि उसका माल तो वो है जो उसने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर दिया। बाकी जो कुछ बच गया वो तो उसके वारिसों का माल है जो उसके मरने के बाद बांटेंगे। फिर बुखारी और मुस्लिम दोनों में यह हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो वो तमन्ना करेगा मेरे पास तीसरी भी आ जाए। इसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। फिर बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के 3 दोस्त हैं, एक ही उसके साथ कब्र में जाता है और वो उसके आमाल है, बाकी उसके 2 दोस्त बाहर रह जाते हैं, उसके रिश्तेदार और उसका माल, ये बाहर ही रह जाते हैं। कब्र में सिर्फ आमाल जाते हैं जो उसने किए, नेक या बुरे।
پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. جو دنیا میں جنتیوں والی زندگی گزار رہا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کی آخرت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دوئیں جانے مٹھے باؤ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. یعنی دنیا کی کاسٹ پہ ہی آپ کو آخرت ملنی ہے. جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. جان بھی خرید لی، مال بھی خرید لیا، تب جنت دیں گے. سورہ توبہ میں آتا ہے. تو یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اس کے اوپر فی البدی مجھے یعنی بے شمار احادیث یاد ہیں. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، دنیا کی لذتوں سے، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیاں، مصیبتیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ. دیکھ کے آئے. اللہ نے فرمایا کیسا پایا جنت کو؟ کہا یا اللہ بڑی خوبصورت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص بھی ایسا ہوگا جو اس جنت میں جانے کی کوشش نہ کرے، وہ تو تن من دھن لٹا دے گا. اللہ نے فرمایا اچھا ایڈی سوکھ ہے اے بریکٹ اچ. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو دنیا کی ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا، یعنی دنیا میں تکلیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، پھر شریعت کی پابندیاں، حلال و حرام کا فرق کرنا، نمازوں کی پابندی، حقوق العباد کا خیال رکھنا. کتنی تکلیف ہے. روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا کوئی آسان کام؟ ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے نا جنت کو گھیر دیا. یعنی جو یہ ہرڈلز، آبسٹیکلز یہ کراس کرے گا وہ جنت تک پہنچے گا. اور جبریل سے کہا ذرا اب جنت کو دیکھ کے آؤ نا. وہ دیکھ کے آئے نا، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا آپ کو بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. ایڈے کڑگے لا چھڑے نے، پنجابی کہتے ہیں کڑگا، آنکڑے لگا دی ہیں پہنچنے کے لیے. اتنی ہرڈلز، اتنی آبسٹیکلز، مجھے نہیں لگتا آپ کو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا. یہ حضرت جبرائیل فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ، جہنم کو. دیکھ کے کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو. توبہ توبہ توبہ، ایڈا سوکھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے یعنی ان کو سٹے کروا کے اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے، دنیا کی لذتوں سے، اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو. جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا سلپ ہو کے، اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لالچیں رکھی ہوئی ہیں. دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری عیاشیاں یہ گھیر گار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا. تو نے ایسے ہی معاملات کر دیے کہ لگتا ہے سارے ہی دوزخ میں چلے جائیں گے. یعنی وہ جبرائیل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی. کیوں بدل گئی؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے. میرے بھائیوں خدا بڑا ڈاڈا ہے، خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کرے. یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں، یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانیاں تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی ہوئی میں بیان کر رہا ہوں، یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے کے پاس سے گزرے، کچھ صحابہ کہہ کے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. آج مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے جی وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کچھ نوجوان مبلغین ہیں، انہوں نے لوگوں کو
یعنی خدا سے دور کر دیا، ایک تھانے دار کا کانسیپٹ دیا ہے خدا کے بارے میں. یہ تھانے داری والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ خدا کا وہ تعارف ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کروایا ہے. پورے قرآن کے اندر قرآن کا جو مزاج ہے اس میں کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آپ اللہ کے نافرمان ہو اور ڈٹے رہیں اور اللہ معاف کر دے گا. ناٹ ایٹ آل. ہمیشہ یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، اپنی اصلاح کی، پھر اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. تو یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے. لیکن اس کے بعد پھر موجیں ہی موجیں جی. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو رسپانس نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کو پکڑ کے ایک دوزخ کا پھیرا لگواؤ نا. ایک کی پھیرا کہنا نا، ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرا لگے گا نا. اللہ تعالیٰ اس کو بلا کے پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے آسائش کا دن گزارا؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کبھی آسائش نہیں پائی. حالانکہ پوری زندگی عیاشی گزری ہے، لیکن دوزخ کا ایک پھیرا وہ سارا نشہ کافور کر دے گا، سارے کا سارا. ابھی آپ دیکھ لیں نا، عیاشی کی زندگی ہوتی ہے، جیسے ہی جناب گردے فیل ہوتے ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، وہ جناب یہ وقت کے ساتھ ہر چیز کافور ہو جاتی ہے. تو اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا. اور فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگاؤ نا. وہ ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ پوچھے گا اوہ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اگر یہ ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا. کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایون شرک بھی معاف ہو جائے گا دنیا میں، آخرت میں نہیں، دنیا میں. حتیٰ کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ جو شخص دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سب سے بڑا گناہ وہ بھی معافی مانگ لی جائے وہ بھی نیکیوں میں بدل جائے گا، تو باقی تو گناہ ہی چھوٹے. اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا. لیکن یہ سارے گناہ معاف ہوں گے دنیا کی زندگی میں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن کسی شخص کو نہیں پتا کہ نزع کا عالم کب آئے گا. نزع کا عالم آ گیا پھر اس کی توبہ قبول نہیں. اب اللہ ہمارے کہ کس کی توبہ قبول ہوگی، کس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، سچے دل کے ساتھ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف. وَأَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. لَهُ، اس کے لیے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی موت کے وقت ہی عذاب آ جائے گا. قرآن حکیم میں کئی آیات ہیں کہ جب لوگ موت کے غرغرے میں ہوں گے اس وقت فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پہ ہتھوڑے مارتے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا توبہ کرو اس وقت سے پہلے کہ جب یہ عذاب آ جائے گا. ثم لا تنصرون، اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں ہوگی. اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو سب سے بہترین کلام کی جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل، اس سے پہلے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، یعنی موت. بخاری مسلم کی حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. بغتتن، اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. اوہ یہ کیا ہو گیا، اتنی جلدی میں نے مر جانا تھا. ان تقول نفس یا حسرتا، یا کوئی شخص پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دے ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس کمزوری پر، اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کے حق میں کی. وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے کہ تو دنیا میں مذاق اڑانے والوں میں تھا، تو نے تو اللہ کو کیجول لیا ہوا تھا. او تقولوا، یا تم پھر موت کے وقت یہ کہنا شروع کر دو لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ نے مجھے دنیا میں ہدایت دی ہوتی، لکنت من المتقین، تو میں ضرور پرہیزگاروں میں ہوتا. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں جی دعا کریں جی اللہ نے توفیق دی تو نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بارہ موت کے وقت تم نے یہی بہانے لگانے ہیں. تو اس کے ساتھ پھر یہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہی کہنا تو میں تمہارا بہانہ مان لوں گا.
نہیں، آپ ساتھ سنیں کیا ہے، او تقول حین تر العذاب، یا پھر جب وہ موت کا عذاب دیکھے تو کہے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش مجھے دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے، میں بڑا نیکوکار بن جاؤں گا، ایک بار دنیا میں دوبارہ چلا جاؤں۔ بلا، اب یہ سارے بہانے جب لگائے گا، اچھا دنیا میں نہیں لوگ کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ توفیق دے تو نماز پڑھیں گے، جی اللہ دی توفیق نہ لی ہوئے گا، جی اللہ توفیق اس کو دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے راہ کھلے گی۔ ہدایت اس کائنات کی لیڈ ترین چیز ہے، یہ فری میں تو نہیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا جو ہدایت کا طلبگار ہوگا، اس کو ہدایت نہیں ملے گی کبھی بھی کہ جو شخص جو ہے وہ ہدایت کو کیجول لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب موت کے وقت یہ بہانے لگائے گا نا کہ میں کاش دنیا میں واپس چلا جاتا، مجھے ٹائم مل جاتا ہے، اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہوتی، دیکھو اللہ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ تو ہی منو ہدایت دے دینا تو میں سیدھا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ آئے گا موت کے وقت، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا، ادار نہیں اللہ نے رکھنا، بلا اللہ فرمائے گا ہاں کیوں نہیں، الٹا تو کہہ رہے ہیں کہ میں نیک ہو جاتا، قد جاءتک آیاتی، میری آیات تو قرآن کی شکل میں تیرے پاس آئی تو تھی، لیکن تو کیا کہتا تھا، اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، ہم نے کوئی نہیں سیدھا ہونا، نبی علیہ السلام کی نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے، نمازیں پڑھ کے ہم نے کیا کرنا ہے، تو ان چکروں میں پڑا ہوا تھا، میری آیات آئی تھی فکذبت، لیکن تو جھٹلاتا رہا، تو یہی کہتا رہا بلے شاہ سی مرنا نہیں، گور پہ کوئی اور، لوگوں کی موت دیکھتا تھا تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی اور مرا ہے، مجھے تو موت آنی نہیں ہے، واستکبرت، اور تیرے اندر بڑا تکبر بھی تھا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے جوتیاں پہنو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے تکبر کرو، حق بات کو قبول نہ کرو اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ اگر کسی شخص نے مہنگے کپڑے پہنے ہیں کوئی تکبر نہیں، لیکن اگر اس کی بنیاد پہ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے متکبر ہے۔ اور سب سے بڑا تکبر کیا بتایا کہ حق بات سے عناد کرنا۔ ایک شخص کو پتا چلا قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب وہ بار بار نماز میں بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی المدد یا غوث الاعظم دستگیر کہہ رہا ہے، تو یہ تکبر ہے نا، اس کے اندر اکڑ ہے نا، وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ میری آیات تیرے تک پہنچی تھی، فکذبت، تو جھٹلایا کرتا تھا، واستکبرت، اور تو گھمنڈ میں تھا، وکنت من الکافرین، اور تو ناشکروں میں شامل تھا۔ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ جس شخص نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان لکیر نماز ہے، عملاً تو وہ کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا، وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہوا ہے اس میں وہ شخص عملاً کافر ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے گویا کفر کیا۔ آپ اس کو بے شک مسلمان سمجھتے رہے، اللہ کے حضور اس کا اسلام ثابت نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے، تو بڑا ناشکرا تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ، اور قیامت والے دن تم دیکھو گے ایسے شخص کو جو اللہ پہ جھوٹ باندھا کرتا تھا، وجوہ مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہی ہے نا کہ خیر ہے جی اللہ تعالیٰ نے ساڑھی نمازاں نہیں چاہیے دیا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے نا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کو ہماری نمازیں چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ نے تو اس کو ٹاپک ہی نہیں بنایا، اللہ نے تو کہا تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، تمہاری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ یہاں پہ تو بھینس کام کرنا چھوڑ دینا، اگلے دن اس کا گوشت مارکیٹ میں آ جاتا ہے جو دودھ دینا چھوڑ دے بھینس۔ اور وہی بات آ گئی اگلی، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ نہیں ہے؟ کیا یہ اس چیز کے حقدار نہیں کہ دوزخ میں جائیں جو تکبر کرتے رہے پوری زندگی، ہمارے نبیوں کی دعوت کو ٹھکراتے رہے، کیجول لیتے رہے؟ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا متقیوں کو کامیابی کے ساتھ، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، نہ تو انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی قیامت والے دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
یعنی سائملٹینیس کنٹراسٹ آ گیا کہ ایک متکبرین کی روش ہے اور ایک اہل ایمان کی. ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کر لے گا ان کے تقوی کے سبب, اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور وہ غم زدہ نہیں ہوں گے. اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کا. وہو علی کل شیء وکیل, اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے, نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ, وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا. اولئک هم الخاسرون, خسارے میں وہی لوگ پڑیں گے. اب میرے بھائیو, یہ آخری دو رکوع قرآن حکیم میں سخت ترین آیات ہیں, سورہ الزمر, اور اسی کی وجہ سے سورہ الزمر کا نام بھی الزمر ہے. اس میں دو گروہوں کا ذکر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ دوزخی کس طرح اللہ کے حضور پیش ہوں گے on the day of judgment. یہ ڈراپ سین آف القیامہ ہے, قیامت کے دن کا آخری منظر. لیکن اس کی ذرا تمہید دیکھیں کتنے سخت الفاظ میں. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ قرآن حکیم کی جو صورتیں ہیں یہ اللہ کے خطبات, ڈیوائن اوریجنز ہیں, اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے نا تو بڑی جاندار گفتگو کے ساتھ کنکلوڈ ہوتا ہے, تاکہ پورے کے پورے معاملات کو ایک جگہ جمع کر کے اصل میسج جو ہے وہ آڈینس تک پہنچا دیا جائے. اب یہ آخری دو رکوع وہ ہیں. قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. اے نبی علیہ السلام, ان سے فرمائیے کہ جاہلو, کیا تم مجھے بھی یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دوں؟ مجھے اس بات کا مشورہ دے رہے ہو. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, جبکہ میرے پاس تو یہ وحی آ چکی ہے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی آئی ہے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہ بالفرض اے پیغمبرو تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے بھی اعمال برباد کر دیے جائیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے. یہ سنگولر کا صیغہ ہے, ہر نبی کو الگ الگ اللہ نے یہ بات کی ہے, اور نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیے مجھ سے بھی اللہ نے یہ بات کی ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, بے شک میری طرف یہ وحی ہوئی ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف. لَإِنْ أَشْرَكْتَ, لَإِنْ أَشْرَكْتُ, تم نہیں آیا سنگولر کے سیغے کہ اے نبی دیکھنا اگر تم نے بھی شرک کیا, لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, تو تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے. نبیوں کو اس لیے خطاب کیا جاتا ہے کہ کسی اور شخص کو یہ وہم بھی نہ آئے کہ اس کی کوئی اللہ کے سامنے دھونس چل سکتی ہے. اگر نبیوں کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہے کہ وہ نبیوں کو بھی اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کر رہا ہے کہ تم سے بھی شرک جو ہے گوارا نہیں ہوگا, تو باقی لوگ پھر کس کھاتے میں؟ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور شرک سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے. اسی لیے قرآن حکیم میں دو دفعہ یہ آیت آئی ہے ایک ہی صورت میں, سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا ہوا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اس کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے گا, وہ بھی جس کے لیے اللہ چاہے گا. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, بے شک جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا وہ گمراہ ہوا, گمراہی میں بھی دور جا پڑا. اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ہم بھی شرک معاف نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں ٹیکنیکلی, عقیدے کی بات, اصول کی بات. فقی ٹرم میں اصول کہتے ہیں عقیدے کو, اور فروع کہتے ہیں یہ فقی جو مسائل ہیں ان کو. یہ اصول کی بات ہے. اگر کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ اللہ چاہے تو قیامت والے دن شرک بھی معاف کر سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ محال ہے. اس چیز کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی کفر ہے. یہ محال اور مقدور کی بحث کو سمجھے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا خود سے کفر ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کو اس بات پر قدرت ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں پھینک دے اور فرعون کو جنت میں، تو ہم کہیں گے یہ محال ہے، اس کو اللہ کی قدرت میں داخل کرنا ہی خود سے کفر ہے۔ کیوں؟ بیک وقت دونوں سٹیٹمنٹس جو 180 ڈگری ہوں وہ ویلڈ نہیں ہوتی۔ قرآن میں لا تبدیل لکلمات اللہ کی کلمات نہیں بدلتے۔ اب اللہ کا یہ کلمہ ہے کہ مشرک پہ جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اور کوئی شخص کہے کہ اللہ چاہے تو مشرک کو بھی معاف کر سکتا ہے، یہ کلمہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی لازم آئے گی، اور جو اپنے کلمات کو بدل دے وہ خدا نہیں رہتا۔ جو ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا معاملہ اعمال کے ساتھ ہے، عقیدے میں کوئی مناسخ و منسوخ والا چکر نہیں ہے۔ جو چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے وہ اسٹیبلش ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، یہ اس نے طے کر لیا ہے۔ جس کو کہتا ہے کنو کٹ لو گل، یہ تو بس ایسی بات، ایسا یونیورسل ٹروتھ ہے جس کے اوپر دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی علیہ السلام تم فرما دو کہ میری طرف، مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف یہ وحی ہوئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گے۔ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ عبادت اللہ کی کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدری، لیکن لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی کہ جو جاننی چاہیے تھی، یعنی لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ سٹیٹس ہی نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں، یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں وہ چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں، اور پھر نعتی اشعار دیکھ لیں، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنا گستاخانہ شعر ہے۔ شرکیہ کہہ دیں گے تو ان کے کانوں سے دھواں نکلے گا، اس لیے میں نے لفظ ہی ایسا استعمال کیا ہے جو ان کو ہضم ہو، اور اسی لیے ان کو پھر ہدایت بھی ملتی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بھی گستاخی ہے کہ آپ نے یہ تعلیمات دی تھی۔ قرآن حکیم میں تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی علیہ السلام جس کے لیے ہم نے دوزخ کا فیصلہ کر دیا، کیا تم اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو؟ تو آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے کس کس قسم کے عقیدے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں جانی جو جاننی چاہیے تھی۔ اللہ نے کہا تھوڑی سی جھلک تمہیں بتاؤں اپنی قدرت کی، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، والسماوات مطویات بیمینی، اور سارے آسمان وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، جیسا کہ خطوں کا تمار لپیٹ لیا جاتا ہے، ساتوں آسمان اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یہ سارے آسمان لپیٹ لے گا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بہت پاک ہے، اس کی شان بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یار اتنے لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ ہمارا میری شان بہت بلند ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ شرک کرتے ہیں، اللہ تو بہت بلند ہے ان کے شرک سے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو ہر کوئی جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ قیامت کے دن کا جو سور پھونکا جائے گا نا، یہ اس سور کا ذکر ہے کہ جو روئے عرض پہ لوگ ہیں، آسمانوں میں فرشتے آباد ہیں، سب کو موت آ جائے گی سوائے جس کو اللہ چاہے گا، اور وہ ایک شخص ہے جس کی ایکسیپشن ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک صحابی کا، حضرت ابوبکر صدیق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، اس یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پہ فضیلت دی، صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو سارے جہانوں پہ فضیلت دی۔ آپس میں جھگڑا ہوا تو اس صحابی نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اس یہودی کو تھپڑ مار دیا، یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ مقدمہ نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا، آپ نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو، اور یونس وہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب آیا۔ پھر اتنا عطاب کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس اللہ سے توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بھی نہ کہو میں یونس سے افضل ہوں، کسی دوسرے نبی کو ڈیگریڈ نہ کرو میرے مقابلے پہ۔ اور پھر فرمایا کہ تم موسیٰ کی بات کر رہے ہو، قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام ہوش میں ہوں گے اور اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے،
مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے، یا مجھ سے پہلے وہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جزوی فضیلت تمام پیغمبروں پہ حاصل ہے کہ سب سے پہلے ان کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، یا ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا میں وہ ایک دفعہ بے ہوشی گزار چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلی کی وجہ سے، جو سورۃ الاعراف کے اندر آیا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس سے اللہ چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر سور میں دوبارہ سے پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور یوں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کر دیں گے، انتظار کریں گے کہ اب کیا ہونا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ آ جائے گا جیسا کہ شان کی لائق ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، سورۃ الفجر میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے قطار در قطار اس دنیا پہ اتریں گے، اسی دنیا کے اوپر میدان محشر قائم ہونا ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال کا دفتر سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور بلایا جائے گا نبیوں کو بھی اور شہداء کو بھی۔ شہادت علی الناس کرنے والے لوگ جو نبیوں کے بہاف پہ نبیوں کا پیغام ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں شہید۔ ایک تو وہ شہید ہے جس کو آپ شہید سمجھ رہے ہوتے ہیں، جو جنگ میں مارا جائے، یہ تو بہت چھوٹا شہید ہے۔ اصل شہید وہ ہے جو اللہ کی دعوت لے کے اٹھتا ہے اور شہادت علی الناس کرتا ہے، جو بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیا۔ تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، تینوں دفعہ آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، پھر اصحاب کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یعنی وہ شہادت علی الناس، یعنی وہ ذمہ داری جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر تھی، وہ آپ نے شفٹ کر دی امت تک۔ اب امت شہادت علی الناس کرے گی، تو ظاہر ہے جو پھر شہادت علی الناس کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والی تکلیف سے بھی گزرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان کو بدلہ دلوائے گا نا۔ نامہ اعمال بھی آ جائیں گے، نبی بھی، اور نبیوں کے جو خلفاء ہیں، جو نبیوں کے طریقے پر قیامت تک لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے، شہادت علی الناس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی بلا لیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے، ہر جان کو بدلہ مل جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نے برے اعمال کیے تو اس کو بدلہ کوئی اچھا مل جائے گا، یا دنیا میں جس بیچارے نے اچھے اعمال گزارے اور زندگی مفلسی کی گزاری، اوتھے بھی جا کے بیچارہ انجی رہے گا نا، وہاں تو پھر اللہ تعالیٰ کہ ہاں تو پھر کرنسی کوئی اور ہے نا، وہاں تو نیکیوں کی کرنسی چلے گی نا۔ ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتا تھا۔ اللہ کو کسی فرشتے کی، کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے۔ ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی۔ جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوں گی، فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا ہے، یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے، یا مسجد میں قالین بچھوا دیا، یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے، یا میری رضا کے لیے لگایا تھا، اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا، فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے، اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی۔ صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا، اللہ فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا یہ نیکوکار ہے، بڑا سخی ہے، اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا، تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں ہے۔ اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا۔
اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، قیامت والے دن دوزخیوں کو، کافروں کو، بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے، صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے، نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. حتی اذا جاؤہا، جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے، فتحت ابوابہا، تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتہا، تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے، خزانچی ہے، جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے، حضرت مالک علیہ السلام، سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا ہے. وہ دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے وہ. تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ، تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها، وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم، اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا، یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں، اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آگے مارا جائے گا، ویڈیو دیکھ لے اپنی، تو نکلنا ہی نہیں ہو، تسی کہہ رہے میری کمر کتنے بنا دو، میں یہ اٹھتا، یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے، لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہے گا تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس، منکم یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. اب دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے، امام جو ہے، وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے، کوئی فرقیاں دے بزرگ، کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تانوں کوئی گل دسی ہوئے. وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں. اصل میں جو ریپریزنٹیٹیو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے، باقی تو سب ڈاکی ہیں، سب کے سب. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی، ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا. ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے. قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں، ان کو ہمیشہ کے لیے. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی. ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی. اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے. نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا. ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، شہادت علی الناس کرنے والے گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے،
वफुतिहत अबवाबुहा, तो जन्नत के दरवाजे पहले ही खुले होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, दोस्तियों के लिए दरवाजे पहुंचने के बाद खोले जाएंगे, और जन्नतियों को जब जन्नत के दरवाजे पे लाया जाएगा तो पहले ही खोले हुए होंगे। अल्लाह ताला उनको एक लम्हे के लिए भी तकलीफ नहीं देना चाहेगा कि उनके लिए कोई सस्पेंस बाकी हो कि पता नहीं अब ये कौन सा दरवाजा खोलने वाला है। और जन्नत की खुशबू कितनी दूर से आ रही होगी, तो पहले ही जन्नत के दरवाजे खुले होंगे। इतना डिले भी अल्लाह ताला उनके लिए नहीं करेगा। वहां पे खजांची ने क्या कहा था, तुम्हारे अंदर कोई रसूल नहीं आया कि तुम्हें कोई सही बात बताता? वो कहेंगे हाँ जी आया था, लेकिन हमने बात नहीं मानी। यहां पर जो रिजवान है जन्नत का दारोगा, वो कहेगा वक़ाल लहुम खज़नतुहा, कहेगा जन्नत का खजांची सलामुन अलैकुम, कहेगा तुम पर सलामती हो, तिब्तुम, और बड़े ही अच्छे रह गए हो तुम लोग, बड़े पाक साफ लोग हो तुम, फदखुलूहा खालिदीन, अब हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। कहेगा बड़े चंगे रह गए हो तुसी, अल्लाह दे बंदे हो, तको दूसरे नाल की पे होंदा जे। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह। अब ज़ाहिर जन्नती जो हैं उनकी तो फिर रविश ही कुछ और है। वो कहेंगे तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे जो वादा दुनिया में नबियों के जरिए किया था ना, कि दुनिया में अल्लाह की मान के चलो तो जन्नत तुम्हारी मर्जी की तुम्हें मिलने वाली है। तमाम शुक्र उस अल्लाह का है जिसने अपना वादा पूरा किया। वअौरथनल अर्दा नतबव्वउ मिनल जन्नति हैथु नशा, और उसने हमें ऐसी जन्नत का वारिस कर दिया कि जिसमें हम जहां चाहेंगे रहेंगे। फनिअमा अजरुल आमिलीन, पस क्या ही बेहतर अजर है अमल करने वालों का। दूध पीने वाले मजनू नहीं, अमल करने वाले। अमल किए बगैर कुछ भी नहीं होना, खाली खोखले नारों से कुछ नहीं होना। अल्लाह तरफ मारे कि क्या ही बेहतर अजर होगा अमल करने वालों का। वतरल मलाइकत हाफीन मिन हौलिल अर्श, तुम देखोगे उस दिन कि फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द जो है वो घेरा डाले हुए होंगे। युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे होंगे हम्द के साथ। वो बुखारी मुस्लिम में आ गया, बुखारी की आखिरी हदीस यही है। अल्लाह ताला को दो कलिमात बहुत पसंद हैं जो जुबान पे हल्के हैं लेकिन मिजान अमल पे बहुत भारी है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, यही फरिश्तों का कलाम होगा। यानी जिसे कहते हैं ड्रॉप सीन ऑफ क़यामत। ये हो रहा होगा कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द जमा होंगे और सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अल्लाह की तारीफें बयान कर रहे होंगे। वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, और उनके दरमियान फैसला किया जाएगा हक के साथ, पर्पसफुल, बा मकसद। जिसने दुनिया में अच्छे माल किए उसे अच्छा बदला, जिसने बुरे माल किए उसके लिए बुरा बदला। वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हर तरफ से ये सदा आ रही होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क़यामत के दिन का तराना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों? ये सारी कायनात उसी ने सजाई, उसी ने मखलूकात का सिलसिला शुरू किया, उसी ने जिंदगी और मौत के मामलात रखे। ये पूरे के पूरा जो एक आप समझ लें स्टेज सजाया गया था ना, उसकी कंक्लूजन जन्नत और दोज़ख की शक्ल में होगी ना। जब तो जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे ना, तो बस हकीकत बात है कि यहां बैठ के एहसास हो रहा है कि जिस शख्स को दोज़ख से बचा लिया जाएगा तो उसकी तो जुबान से ये तस्बीहात खत्म ही नहीं होंगी। शुक्र है या अल्लाह तेरा, शुक्र है या अल्लाह, तेरे लिए सारी तारीफें हैं, तूने बचा लिया हमें। तो क़यामत के दिन हम्द का तराना क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। हर तरफ से ये निदा आ रही होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहां लोगों ने वो अपने बुजुर्गों के नारे बनाए हुए हैं, और जी हम तो इस तरीके से नारा मारते हुए जाएंगे, असी तो इधर इकट्ठे होवांगे, असी इंज होवांगे। ओ भाई कुछ भी नारे नूरे नहीं होते। एक अल्लाह की हुकूमत है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के दिन किसकी बादशाहत है? एक अकेले अल्लाह की, जो सब पे छाया हुआ है।